رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فتفقت أخبرهم آياته فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه رواه بخاري ومسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ رجب المرجب کا مقدس مہینہ جاری ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے اس مقدس مہینے میں ایک عظیم الشان معجزہ معراج شریف کا بھی ہوا۔ اسی حوالے سے بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 548 پر ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں نے ابھی پڑھی۔ امام بخاری نے باب حدیث اسراء میں اس کا ذکر کیا، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، آپ کے درجات کی بلندی کا تذکرہ اس حدیث مقدسہ میں کیا گیا۔ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات عطا فرمائے، جو معجزات عطا فرمائے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو جن جن معجزات اور انعام و اکرامات سے نوازا تھا، وہ سب کے سب سرکار کی ذات میں موجود تھے۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں، کچھ ایسے انعامات عطا فرمائے جو کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا نہیں کیے گئے، اور یہ معجزات، یہ انعامات خصائص کبریٰ کہلاتے ہیں، یعنی وہ خصائص، وہ افضلیتیں کہ جو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا نہیں کی گئیں، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائیں۔ وہ خصائص کبریٰ انہی میں سے ایک نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ معراج شریف کا ہے۔ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عبد ہونے کے اعتبار سے جو انعام اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کیے، چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حیثیت اگر نورانیت کے اعتبار سے دیکھی جائے تو اس کا ایک اپنا مقام ہے، اور بشریت اور عبدیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ مقام جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جہاں اس معجزے کا ذکر کیا گیا وہاں عبد ہی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ تو اب سرکار کے جو مراتب، جو مقامات ہیں، وہ عبد کے بعد مزید کئی درجات ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں تو اس کے رسول بھی ہیں، اس کے نبی ہیں تو اس کے محبوب بھی ہیں۔ گویا کہ یہ درجات، یہ بلندیاں اسی اعتبار سے ہیں۔ تو سب سے پہلا مقام جو عبد ہونے کا ہے، اس مقام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد کا جو استعمال کیا، تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے
ابدیت کے مقام پر سرکار کو معراج عطا فرمائی تو رسالت، نبوت اور محبت کے مقامات پر کیا کچھ نہیں عطا کیا ہوگا کہ یہ وہ مقام کہ جو عبد کا ہے، یہاں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ معراج میں جو بھی معاملات ہوئے ان کی بہت تفصیل ہے، چند باتیں اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی تو دیدار کی تمنا، دیدار کی خواہش تھی۔ ربی ارنی انظر الیک یہ کہا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے آپ کلام کرتے اور یہ انداز جو معاملات ہوا کرتے تھے کلام کے، تو وہ چاشنی و لذت جب کلام کی آپ دیکھتے تو پھر دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ جس کے کلام میں اتنی چاشنی ہے تو اس کی رویت میں کتنی چاشنی ہوگی، تو کیوں نہ اس کے دیدار کا اسی کی بارگاہ میں عرض کر دیا جائے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالی کا جواب یہ تھا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب ایک تو شدت کا جوش تھا، یعنی یہ معاملہ تھا کہ رب کا دیدار کروں، اور وہاں سے جواب یہ آیا تھا کہ لن ترانی کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور لفظ بھی لن ترانی استعمال کیا گیا تاکید کے ساتھ کہ ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایک مقام محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے کہ خود رب تبارک و تعالی جبرائیل امی کو بھیج رہا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو معراج کا مجدہ سنا دو۔ اسی کی طرف امام اہل سنت نے اشارہ کیا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہیں تو موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور کہیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجدے آ رہے تھے کہ اے محبوب تو یہاں پر تشریف لا اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کا دیدار کریں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ اگر دیکھا جائے تو اس معجزے کے اندر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے کئی عقائد کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اس معجزے میں اگر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے اس معاملے کی تفصیل کی طرف جائیں کہ جب آپ نے دیدار کی تمنا کی، جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا اور یہ جواب آیا اور پھر سرکار معراج پر تشریف لے گئے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیگر جو معاملات ہوئے، جن میں فرعون کے پاس آپ کا جانا اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو عصا کا معجزہ دینا کہ یہ عصا جب وہ فرعونی اپنے جادو کے معاملات دکھائیں گے تو اس عصا کو آپ ڈال دینا، یہ ایک اژدہا بن جائے گا اور ان سارے سانپوں کو نگل لے گا۔ اس کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے اس عصا کی کیفیت آپ دیکھیں، وہ ایک لکڑی کا عصا، ایک لکڑی کی لاٹھی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی تجلی اس لاٹھی پر جو پڑتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ یہ پہلا وہ وقت تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، پھر اس عصا کے بارے میں کہا گیا اور وہ اژدہا بنا تاکہ آپ کے دل سے ایک طرح کا خوف نکل جائے اور بے خوف ہو کر اسے ان جادوگروں کے سامنے ڈال دیں۔ تو اب اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ تل کا اس میں اشارہ ہے، جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو اب اشارہ جب کیا جاتا ہے تو جو شخص اشارہ کرتا ہے تو اس کی توجہ بھی اس چیز کی طرف ہوتی ہے، جبھی تو اس چیز کی طرف اشارہ کر کے اس کے بارے میں کلام کیا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور اشارہ تھا اس لاٹھی کی طرف، اس عصا کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات جب اس لاٹھی پر پڑتی ہیں جو کہ لکڑی کی ہے تو اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اژدہا بن کر دوسرے سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عبد کامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں،
اور حیثیت کیا ہے؟ نورانی حیثیت ہے۔ جب یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ان پر نازل ہوتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ سے برکتیں لے کر جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک تجلی اس لاٹھی پر پڑی تھی اور یہ کمالات اس کے اندر پیدا ہو گئے تھے، تو جس حیثیت نے، جس عبد کامل نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، اسے کیا کچھ عطا نہیں ہوا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کمالات سے انہیں نواز دیا ہوگا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ یہ کوئی کم درجے کا نہیں بلکہ عظیم الشان معجزہ معراج شریف کا ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کی حقیقت اگر دیکھی جائے تو چونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ کے تحت جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو نور کا اگر مقام دیکھنا تو نور کا مقام جو ہے وہ عالم بالا ہے۔ ستارے دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، یہ سب نورانی ہے۔ یہ کہاں ہے؟ عالم بالا میں ہے، اوپر ان کا مقام ہے، یہ عالم اسفل کہلاتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو گویا کہ وہ عالم بالا کی طرف گئے جو کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصلی مقام ہے، جہاں اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کی برسہ برس عبادت کی ہے، اور وہ اس نورانی کیفیت میں جس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں کیا گیا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس عالم سے نکل کر اس عالم بالا میں گئے۔ تو کس مقام پر گئے کہ جو آپ کا اصلی مقام تھا۔ اب یہ تو معراج پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عبد ہونے کے اعتبار سے نہیں گئے تھے، اس طرح سے نہیں گئے تھے، یہ خواب کے معاملات تھے، وہ ساری صورتیں اگر اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، وہ عالم بالا ہے، اور اگر کوئی چیز اپنے اصلی مقام میں چلی جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ اس عالم کو چھوڑ کر ہمارے درمیان تشریف لائے۔ عالم بالا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصلی مقام ہے، اور زمین پر سرکار اس امت میں تشریف لائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بہترین امت کہلائی کہ بہترین رسول بہترین امت کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، یہ اس پر کوئی اتنا بڑا اعتراض یا اتنا بڑا اشکال نہیں، بلکہ زمین پر تشریف لانا، یہاں اس امت کے اندر آنا، یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ جیسا کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، انہیں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ اپنے اسی عالم بالا میں رہتے، وہیں اللہ کی عبادت کرتے۔ اور 18,000 عالم مفسرین کرام نے بیان کیے، کسی بھی عالم میں تشریف لے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم میں انہیں بھیج دیتا، وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اس امت میں آپ کی جلوہ گری ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پر آنا یہ ایک بہت بڑا کمال ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے قواعد اور قانون میں ہے کہ جب کسی اہم چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی اہم بات کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کر اس بات کو شروع فرماتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن میں معراج پر جانے کا بھی ذکر ہے اور معراج سے آنے کا بھی ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں معراج پر جانے کا ذکر ہے کہ سرکار نے معراج شریف کی اور تشریف لے گئے۔ اور والنجم اذا ہوا، اس میں سرکار کے معراج سے واپس آنے کا تذکرہ ہے۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا قانون ہے کہ کسی اہم چیز کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کر اسے بیان کرتا ہے۔ جب سرکار کے معراج پر جانے کا تذکرہ ہوا تو اسے قسم سے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جب معراج سے واپسی کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس تارے کی جو زمین کی طرف چلا، اور اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو اب اس اشارے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج پر آنا، اس پر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔
اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اصلی عالم کی طرف تشریف لے کر گئے تھے۔ ہاں یہاں کائنات کے اندر ان کی جلوہ گری ہونا یہ ان کا امت پر احسان ہے اور انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیتیں اس اعتبار سے بھی اگر دیکھی جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا کہ جن کے اتنے درجات، ان کی بلندیاں، اتنے کمالات ہیں۔ حدیث مقدسہ جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی اس میں اسی واقع معراج پر جو اعتراض ہوئے تھے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ لما کذبنی قریش، جب قریش نے مجھے جھٹلا دیا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تھا، طرح طرح کے اعتراضات بھی کیے تھے، اور جب قریش نے اس بات کو جھٹلا دیا کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اتنے مختصر سے وقت میں، اتنے کم وقت میں آپ مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آپ عالم بالا میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لما کذبنی قریش، جب قریش نے مجھے جھٹلا دیا، قمت فی الحجر، تو میں حتیم کے مقام پر کھڑا ہو گیا، حتیم میں کھڑا ہو گیا، اور اس وقت جب قریش مجھے جھٹلا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجل اللہ لی بیت المقدس، بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتفقت اخبر من آیاتی، میں اس کے بارے میں اس کی نشانیاں ان کفار کے سامنے بیان کرنے لگا، وانا انظر الیہ، اور گویا کہ میں اس بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا۔ اب سب سے بڑا اعتراض جو ان منافقین کفار نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے مختصر سے وقت میں یہ سفر طے کیا کہ جو اتنا طویل سفر ہے، اور پھر اتنے مختصر سے وقت میں آپ واپس بھی تشریف لے آئے، وہاں اپنے جنت دوزخ کو بھی دیکھا، رب کا بھی دیدار کیا، یہ سارے معاملات آپ بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں کیا معاملات ہیں، نہ ہم آج تک وہاں پر گئے ہیں۔ ہاں بیت المقدس ہم گئے ہیں، بیت المقدس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، اس کی نشانیاں بتائیں تو ہم یقین کر لیں کہ آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صداقت کی مہر لگا ہی دی تھی، اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا، کفار اور منافقین، اور وہ ایسے کفار کے دیکھا جائے تو حقیقت میں ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی، ورنہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور معاذ اللہ انہیں کھلا جادو کہہ دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں کہ وہ مسجد کس طرح کی ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، کیا معاملات ہیں وہاں پر، اگر آپ نے اسے دیکھا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ سوالات انہوں نے کیے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اتنے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علوم عطا فرمائے ہیں، بعض اوقات نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہ چیزیں کر دی جاتی اور سرکار ان کا حال بیان فرما دیتے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ جو رب اس قدرت والا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہو سکتا ہے، تو محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں سے کیوں پردے نہیں اٹھ سکتے؟ سرکار کے سامنے بیت المقدس موجود تھا، سرکار اسے دیکھ رہے تھے اور اس کی نشانیاں بیان فرما رہے تھے کہ یہ چیزیں بیت المقدس میں موجود ہیں اور میں اس مقام پر گیا ہوں۔ جب اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری نشانیاں بیان فرما دی تو اب کفار کا پھر یہ اعتراض ہوا کہ ممکن ہے کہ آپ کو کسی نے بتا دیا ہو کہ بیت المقدس اس طرح کا ہے، آپ نے کسی سے سنا ہو، سن کر اسے بیان کر دیا ہو۔ ہاں اگر آپ ہمارے کسی قافلے سے ملے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے کوئی قافلہ آپ کو ملا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں خبر دیں، پھر ہم یقین کریں گے کہ آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ اب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ خبریں بیان کی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مقام روحہ پر تھا، وہاں میں نے ایک قافلے کو دیکھا، اس قافلے والوں کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی، وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے اپنے اونٹ، اپنے پالان، یہ سب چیزیں چھوڑ کر ادھر ادھر جب گئے
تو میں ان کے اونٹوں کے قریب پہنچا، ان کے پالان میں پانی کا ایک پیالہ موجود تھا۔ سبحان اللہ، غیب دان نبی کیسی کیسی خبریں بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ پیالہ میں نے دیکھا، اس میں پانی موجود تھا، وہ پانی میں نے پی لیا۔ اب جب وہ تمہارا قافلہ آئے تو اس قافلے والوں سے پوچھنا کہ تمہارے پالان میں جو پیالہ تھا جس میں پانی موجود تھا وہ خالی تھا یا پانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تمہیں اس بات کی جب خبر دے دیں گے تو اب تم یقین کر لو گے کہ میں اس قافلے سے ملا ہوں اور اس سفر میں میری ملاقات اس قافلے سے ہوئی ہے۔ کفار مکہ کہنے لگے کہ ہاں، یہ خبر آپ نے ہمیں دی ہے، اس کے بارے میں اگر ہمیں معلوم ہو جائے، وہ قافلہ ہمیں آ کر خبر دے دے تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ آپ معراج شریف پر گئے اور بیت المقدس میں بھی آپ تشریف لے گئے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، دوسری خبر سرکار نے دی۔ ارشاد فرمایا کہ میں مقام ذی طوا میں تھا، وہاں میں نے دو شخصوں کو دیکھا جو اونٹ پر سوار تھے۔ یہ کہیں پر جا رہے تھے کہ ان کا اونٹ جو تھا وہ بدکا اور دونوں اس اونٹ سے گر گئے۔ ان میں سے ایک آدمی کا بازو جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب جب یہ شخص تمہارے پاس آئے، تمہاری ان سے ملاقات ہو تو پوچھنا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری خبر یہ دی۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہاں، آپ خبر دے رہے ہیں تو یہ بات حقیقت ہے کہ اس کا ہمیں اگر معلوم ہو جائے تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ بیت المقدس گئے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ایک اور قافلے کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ قافلے کا خود کفار مکہ نے پوچھا کہ ہمارا قافلہ کسی مقام پر گیا ہوا ہے اور اس میں پاس جو سامان ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ کیا سامان لے کر آ رہا ہے، کس طرح کے ان کے اونٹ ہیں، کس طریقے سے آ رہے ہیں، اس کی کیفیت، صورت ساری ہمیں بیان کریں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قافلے سے میری ملاقات تنعیم کے مقام پر ہوئی تھی۔ اب وہ قافلہ آ رہا ہے اور جب سورج کی پہلی کرن چمکے گی وہ قافلہ بھی مکہ کے اندر آ جائے گا، اور ارشاد فرمایا کہ اس کے آگے جو اونٹ ہے وہ بھورے رنگ کا اونٹ ہے اور اس کے اوپر جو بوریاں لدی ہیں تو وہ دھاری دار رنگ کی بوریاں ہیں۔ یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری خبریں بیان فرما رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں معاذ اللہ دیوار کے پیچھے تک کا علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ کمالات عطا فرمائے، وہ برکتیں عطا فرمائیں، وہ علوم عطا فرمائے کہ ایک ایک جگہ کی خبریں آپ نے دی ہیں۔ اب موقع محل کی مناسبت سے جہاں کی ضرورت تھی وہاں آپ نے خبریں دی، جہاں ضرورت نہیں تھی حکمت کے تحت ان کا بیان نہیں بھی فرمایا۔ اور یہ ایک امتی کے لیے اعجاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا کہ جس کی ذات میں اتنے کمالات رب نے رکھے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جو شخص محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی برکات کو بیان کرتا ہے، عقیدہ اور نظریہ یہ رکھتا ہے کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمالات عطا فرمایا، حقیقت میں وہی اپنے معاملات کو درست کرنے والا، اپنے عقیدے کو صحیح کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے والا شخص ہے۔ تو اب سرکار نے یہ ساری خبریں بیان کر دیں۔ یہ کفار مکہ باہر جا کر بیٹھ گئے سورج کی کرن کے انتظار میں کہ اب سورج نکلے گا، اس کی کرن چمکے گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ قافلہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے بارے میں خبر دی تھی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کے مطابق جب سورج کی پہلی کرن چمکتی ہے، کسی کافر نے پکارا کہ وہ دیکھو سورج کی پہلی کرن چمکی، ادھر اس کا یہ کہنا تھا اور دوسری طرف اس کافر نے دیکھا کہ اونٹ جو تھا سب سے آگے آ رہا تھا، بھورے رنگ کا تھا اور دھاری دار بوریاں اس پر لدی ہوئی تھی۔ یہ وہ قافلہ تھا جس کی خبر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی۔ اب اتنی خبریں سننے کے بعد، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد کہ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبوب کو عطا فرمایا تھا اس کی دلیل کے طور پر بھی معجزہ عطا فرما دیا کہ اب جو دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ قافلے آئیں گے تو وہ بھی گویا کہ معجزے کے طور پر سرکار نے بیان فرما دیے۔ لیکن جو شخص ہٹ دھرم ہو، جس کے دل پر مہر لگی ہو، اس کے سامنے ہزاروں معجزات بھی ہوں تو وہ یقین کی طرف نہیں آتا، اور جس کے دل میں محبت ہو، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا جب نبی کا پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کے بارے میں ان کفار نے جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا
کہ آپ کے دوست، آپ کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنا طویل سفر کر کے آئے اور یہ سارے معاملات ہوئے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر تھا کہ اگر انہوں نے کہا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچے ہیں۔ کسی دلیل کی حاجت نہیں تھی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کون انکار کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کفار مکہ جب ان کے سامنے یہ سارے معاملات آئے اور جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھ بھی لیا، یہ خبر سن بھی لی اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ جس طرح جس وقت میں سرکار نے ارشاد فرمایا تو وہ قافلہ آیا، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ مان لیتے، لیکن اس وقت بھی کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کر دی۔ تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مقدسہ میں یہ ذکر کیا کہ جب انہوں نے مجھ سے اس طرح کے سوالات کیے اور یہ باتیں کی کہ آپ بیت المقدس کے بارے میں بتایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کر دیا اور میں اس کی خبریں دینے لگا اور بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کا کمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس معراج کے سفر میں نے عرض کیا کہ بے شمار عقائد اہل سنت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علوم عطا فرمائے اور جو خبریں قیامت تک کی آپ نے دی ہیں، جن میں جنت دوزخ کی خبریں سارے معاملات ہیں، یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ کہ رب کی عطا سے آپ ہر چیز کے بارے میں جانتے تھے اور موقع محل کی مناسبت اس کی خبریں بھی بیان فرماتے تھے، اور اسی کی ترجمانی اس سفر معراج میں بھی ہو رہی ہے کہ جب کفار نے یہ سوال کیے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں وہ خبریں بیان فرما دی کہ جن کے بارے میں وہ اعتراض کر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اب اس دیدار پر بھی بے شمار ابحاث ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملے، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرشتوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنا ہاتھ میرے شانے کے درمیان رکھا، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی دوست کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہے تو حد درجے کی محبت کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اس سے حد درجے کی محبت کرتا ہے اور اس کے انعامات اکرامات بہت زیادہ اس پر ہیں اور اس کے اکرام اور اس کی تعظیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کا اظہار کرنے کے لیے کوئی آدمی اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ میرے نزدیک اتنا معزز اور مکرم ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے شانے کے درمیان رکھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے کہ جو ہمارے ہاتھ پاؤں یہ سب چیزیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ جیسا اس کی مشیت، جیسا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ رب کی ذات کے بارے میں، تو اسی طریقے سے ہمیں یقین رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت جو تھا وہ سرکار کے شانے پر رکھا۔ سرکار ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اب انعام نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب یہ ٹھنڈک میں نے محسوس کی تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جان لیا جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے، یعنی گویا کہ کائنات کے اندر، آسمان و زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب کی سب مجھ پر منکشف ہو گئی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا قرب خاص کسی کو مل جائے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ایسا قرب جب کسی کو نصیب ہو جائے تو اب بتائیے کہ کون سی چیز اس سے پوشیدہ رہ سکے گی۔ اور اس کی طرف اگر دیکھا جائے تو امام اہل سنت نے چند ہی لفظوں میں اشارہ کر دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ نے کر لیا، رب تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں گم ہو گئے، تو اب کون سی چیز ایسی ہے کہ جو آپ سے پوشیدہ رہ سکے؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لمحے میں جو انعامات ملے، جو فضائل ملے، جو برکات ملی،
ان کا اظہار اگر دیکھا جائے تو احادیث مالا مال ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس کا ذکر بھی فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے۔ اب دوران نماز دوسری تیسری صف میں پیچھے کہیں، اب وہاں کوئی بھی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے تو امام پر تو اس کا حال منکشف نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن قربان جائیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو انعامات شب معراج کو ملے تھے وہ سارے پردے اٹھ گئے تھے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جب چاہتے جہاں چاہتے آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نمازوں کو درست کیا کرو کہ تمہارا خشوع و خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ خشوع اور خضوع ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان کی دل کی کیفیت ہے، جس کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن جس ذات کے سامنے کسی انسان کا خشوع و خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہے تو خود انسان کیسے اس کے سامنے پوشیدہ رہ سکتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال پر شاہد ہیں، اور احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، یہ معجزات سرکار کو ملنا، اور اتنا وقت جو ہے وہ اس امت کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ گزارنا، پھر سرکار کا دنیا سے چلے جانا، یہ سب کا سب ہمارے لیے الحمدللہ رحمت ہے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وقت گزارا اور پھر اس کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے کہ آج ہم محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی معجزے کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے کسی شان کا بیان کرتے ہیں تو ہمارے دل جھوم اٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا کہ جس کے اتنے کمالات ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے نبی کے کمالات کو بیان کرے گا تو وہی حقیقتاً دین کی خدمت کرنے والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ معاذ اللہ میرا تو نبی ہی بے بس ہے، وہ تو دیوار کے پیچھے تک کا علم نہیں رکھتا، وہ تو اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ وہ خود جو اپنی بخشش کی اس کو فکر ہے وہ کسی کو کیا بخشوائے گا، تو اب معاذ اللہ یہ نظریہ رکھنے والے سوچیں کہ کون شخص ایسا ہے کہ جو کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے گا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ جن کا نبی ایسا بے بس ہے جو کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا، تو اس اسلام کے اندر جانے کی حاجت کیا ہے۔ حقیقتاً دین کی خدمت کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو اپنے نبی کے کمالات کو بیان کرتا ہے، کہ اب جب کسی کے سامنے یہ کمالات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جن کا نبی اتنا با کمال ہے اور یہ کمال ایسا کہ دیگر انبیاء کرام کی ذات میں بھی موجود نہیں۔ میں نے عرض کیا نا، خصائص کبریٰ میں حضور کے اس معجزے کا شمار ہوتا ہے کہ جو شب معراج آپ کو ملا، یعنی وہ خصائص کے دیگر انبیاء کرام کی ذات میں وہ موجود نہیں ہیں۔ سارے کے سارے مراتب اور مقامات اللہ نے جو دیگر نبیوں کو عطا فرمائے وہ سب کے سب تو سرکار کی ذات میں موجود ہیں، لیکن جو سرکار کو اختیارات اور معجزات دیے گئے وہ سارے دیگر انبیاء کرام کی ذات میں نہیں ہیں، تو وہ خصائص کبریٰ کہلاتے ہیں جو صرف سرکار کی ذات میں موجود ہیں، اور یہ معجزہ شب معراج کا یہ بھی خصائص کبریٰ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان کمالات کو بیان کرتا ہے تو حقیقتاً وہی دین کی خدمت کرتا ہے کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جن کا نبی اتنا با کمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے اختیارات انہیں دیے اور اس طرح کے معاملات ان کے ہیں، وہ ایسے شفیع ہیں کہ گناہگاروں کی بخشش کروائیں گے، اور بے شمار احسانات اس امت پر ان کے ہیں کہ امت اگر اپنی پوری زندگی ان احسانات کو اتارنا بھی جائے شکر ادا کر کے تو نہیں اتار سکتی۔ تو گویا کہ جب یہ کمالات بیان کیے جاتے ہیں تو ہر شخص سوچتا ہے کہ واقعی دین اسلام جو ہے یہی سچا مذہب ہے، اور اسی میں داخل ہونا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں دلاتا ہے، اور محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا جس اسلام کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ تمام کمالات، پھر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایک مقام پر ارشاد فرمایا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سارے لمحات، یعنی ابتدا سے لے کر پھر آپ کے ان معجزات تک، پھر آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک، ان میں ایک ایک لمحہ جو تھا اس میں سرکار کے کمالات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، وہ کم نہیں ہوتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی جو آنے والی گھڑی ہے وہ پچھلی گھڑی سے افضل ہے،
یعنی جو ایک وقت آپ کا گزرتا ہے، ایک گھڑی، ایک لمحہ آپ کا گزرتا ہے، بعد کا جو لمحہ ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ بعد کے لمحے میں اللہ کی اور برکتیں آپ کو مل جاتی ہیں، اور انعامات مل جاتے ہیں، اور اختیارات مل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں آپ پر ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ آپ کا ہر لمحہ بعد میں آنے والا پہلے والے لمحے سے افضل ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دوسری حدیث مبارکہ اور تفسیر صحابی میں بیان کی گئی کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر ظاہری پردہ فرما بھی لیا تو اب یہ نہیں کہ آپ کے کمالات ختم ہو گئے، بلکہ اسی آیت مقدسہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ آج بھی سرکار کے کمالات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ قرآن کی آیات تو مستقل ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ آپ اپنے مزار پر انوار میں موجود ہیں جب بھی آپ کا ہر لمحہ پہلے والے لمحے سے بہتر ہے۔ اور اس کو اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرے اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میری حیات، میرا دنیا سے چلا جانا یہ سب تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال مجھ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اگر میں کسی کے اعمال کم درجے کے دیکھتا ہوں تو اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اگر اس کے اعمال اچھے دیکھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اب اس حدیث کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو سرکار کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے، کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور بے شمار احادیث موجود ہیں جس میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے میں خود اس کا درود سنتا ہوں۔ تو یہ سارے کمالات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری حیات میں تھے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ قیامت تک اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ اور جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت قائم ہوگی، اپنے مزار پر انوار سے باہر تشریف لائیں گے، حشر کے معاملات ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، تو وہاں پر وہ لوگ کہ جو نظریہ اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ کمالات عطا فرمایا، یہ معجزات اور اتنی برکتیں عطا فرمائی، ان کا جو نظریہ یہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اپنے محبوب کی شفاعت سے محبوب کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ عقیدہ نظریہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج سرکار کو جو معجزہ عطا فرمایا تو اس کے بعد آپ کے ہر لمحہ کمالات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب کفار مکہ نے اعتراضات کیے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے اس کو ظاہر فرما دیا اور اس کی ساری خبریں میں نے بیان فرما دی۔ یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم محبوب ہیں، اور اتنے احسانات رب تبارک و تعالیٰ کے آپ کی ذات پر ہیں کہ کسی اور نبی کی ذات پر اتنے احسانات نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور معراج شریف کا جو معجزہ ہے اس پر ایمان کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔